بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر مدارک آیت نمبر 170 سورہ مائدہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس رسول ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ای بالاسلامی، تو حق کی کا مرادی معنی بیان کر دیا، حق کے ساتھ مطلب اسلام کے ساتھ، او یا پھر فرماتے ہیں ہوا حال، وہ جو حق ہے وہ حال ہے، ای محقن یعنی حق بمعنی محق، اس میں فاعل یعنی حق کو ثابت کرنے والے ہیں۔ فآمنوا خیر لکم، تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، انتہوا خیر لکم، تم باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس سے باز رہو وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آگے اعراب بیان کر رہے ہیں کہ انتصابہ خیرن کا منصوب ہونا بمدمرن فعل محذوف کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وذالک، اور یہ وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انہو کہ بے شک وہ جو ہیں، لما بعثہم انہوں نے نبی پاک علیہ وہ جو رسول آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا کس پر، علی الایمانی ایمان پر، وعلی الانتہائی اور باز رہنے پر کس چیز سے، عن التثلیثی تین خدا ماننے سے۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے نسب کی وجہ بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ علمہ، تو یہ معلوم ہو گیا کہ انہو یحملہم علی امرین، کہ وہ جو رسول ہیں وہ ان لوگوں کو ابھارتے ہیں کسی کام پر، ٹھیک ہے۔ وہ کام کیا ہے، وہ یہ کہ ایمان لاؤ اور بچو۔ فقال خیر لکم، فرماتے ہیں کہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیر لکم، ای مطلب یہ ہے کہ اقصدو، تم فیصلہ کرو، واتو امرن خیرن، اور تم ثابت قدم رہو امر خیر پر، لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مما بنسبت اس کے کہ انتم فیہ جس میں تم ہو، من الکفر والتثلیث یعنی کہ کفر اور تثلیث، یہ فعل مضمر ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر کہا تھا نا فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ واتو یا اقصدو یہ وہ فعل مضمر ہے۔ تو فرمایا تم جو کفر میں پڑے ہو، تثلیث میں پڑے ہو، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ تم کیا کہتے ہیں ثابت قدم رہو اچھے معاملات پر، اچھے کاموں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہوا، اور وہ خیر کیا ہے، خیر کا مرادی معنی الایمان بہ، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے یا رسول پر ایمان لانا ہے، والتوحید، اور وہ توحید ہے، یعنی بہ کی ہا ضمیر کا مرجع رسول ہے، اور والتوحید اللہ کو ایک ماننا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے مرتب علیہ جملہ بیان کریں کہ فلا یضرہ کفرکم، تمہارا کفر اس کو نقصان نہیں دیتا، ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو۔ وکان اللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بمن یؤمن کس کو، کہ کون ایمان لاتا ہے، وبمن یکفر، اور جو کفر کرتے ہیں یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، جار مجرور متعلق، اور حکیماً حکمت والا ہے، یعنی لا یسوی برابر نہیں ہے، بینہما ان کے درمیان، فی الجزائی ان دونوں کے درمیان جزا میں، جزا ان دونوں کے درمیان برابر نہیں ہے، ایمان والے کی اور کافر کی ایک جزا نہیں ہے، ایمان والے کی الگ جزا ہے، کافر کی الگ جزا ہے۔